آج ہم آپ کو عثمانی سلطنت کے 16ویں سلطان عثمان دوم کی زندگی اور حکمرانی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے سلطان کی جن کا دور حکمرانی بہت کم تھا، مگر ان کا اثر سلطنت پر گہرا تھا۔ عثمان دوم کی حکمرانی صرف 1618 سے 1622 تک رہی، لیکن ان کی زندگی اور حکمرانی کئی پیچیدہ اور متنازع امور سے بھری ہوئی تھی۔ عثمان دوم 3 نومبر 1604 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان احمد اول اور مہدوران سلطان کے بیٹے تھے۔ بچپن میں ہی عثمان دوم کو شاہی تعلیم دی گئی، جس میں عسکری حکمت عملی، اسلامی فنون اور ادب شامل تھے۔ عثمان کی شخصیت میں بچپن سے ہی کچھ غیر معمولی خصوصیات نظر آئی، خاص طور پر ان کی جرأت مندی، علم میں گہری دلچسپی اور سلطنت کے امور میں مداخلت کرنے کی خواہش۔ سلطان عثمان نے 1618 میں 14 سال کی عمر میں تخت سنبھالا۔ ان کے والد احمد اول کی وفات کے بعد عثمان نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ کیونکہ وہ نوجوان تھے، اس لیے حکومتی معاملات کا بیشتر حصہ ان کے وزیروں اور مشیروں کے ہاتھ میں تھا، لیکن عثمان کے دل میں حکمرانی کی مکمل طاقت حاصل کرنے کی خواہش تھی اور وہ اپنے فیصلوں میں مکمل خود مختاری چاہتے تھے۔ سلطان عثمان ایک جرأت مندانہ اور عسکری حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ عثمانی سلطنت کو اپنی سابقہ طاقت اور شان و شوکت کے عروج پر واپس لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عثمانی فوج کو منظم کرنے کے لیے کئی اصلاحات کیں اور جنگی حکمت عملی میں تبدیلیاں متعارف کروائی۔ سلطان عثمان نے اپنے دور میں حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے حاکمیت کے معاملات میں براہ راست مداخلت کی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام اور درباریوں کو متنازع فیصلوں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ اقدام زیادہ دیر تک کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ ان کے سخت فیصلوں نے دربار میں مخالفت اور کشمکش پیدا کر دی۔ سلطان عثمان کے دور حکمرانی کے دوران عثمانی سلطنت میں اندرونی بغاوتوں اور عوامی بے چینی کا سامنا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عثمان کی پالیسیاں ان کے درباریوں اور فوج کو بعض حصوں میں پسند نہ تھیں۔ اس کے نتیجے میں سلطنت میں سیاسی عدم و استحکام پیدا ہوا۔ عثمان کے دور میں مغل سلطنت کے ساتھ تعلقات مضبوط رہے۔ مغلوں نے عثمانی سلطنت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کیا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان سفارتی تعلقات بہتر ہوئے۔ سلطان عثمان کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی عسکری اصلاحات تھی۔ اس نے فوج کی ترغیب اور حکمت عملی میں کئی اہم تبدیلیاں کی۔ انہوں نے فوجی دستوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور جنگی حکمت عملی میں جدید تبدیلیاں متعارف کروائی۔ سلطان عثمان ایک پرجوش اور جرأت مندانہ سلطان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ تر وقت خود میدان جنگ میں گزارتے تھے اور اپنے فوجیوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے۔ سلطان عثمان نے اپنے وزیروں اور مشیروں کی طاقت کو محدود کرنے کی کوشش کی، جس سے دربار میں کئی کشمکش پیدا ہوئی۔ ان کی سیاسی مداخلت نے سلطنت کے اندرونی تنازعات کو مزید بڑھا دیا۔ سلطان عثمان نے اپنی حکمرانی کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کیا۔ ان کے اپنے درباریوں کی مخالفت کے ساتھ سلطنت کی معیشت اور فوجی محاذ پر بھی مشکلات تھیں۔ اس کے باوجود عثمان نے اپنی حکمرانی کے دور میں اپنی اہلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ سلطان عثمان کا دور حکومت مختصر اور متنازع تھا۔ 1622 میں ان کے درباریوں نے ایک بغاوت کی اور عثمان دوم کو تخت سے ہٹا دیا۔ سلطان عثمان کی حکومت کا خاتمہ سلطنت کے داخلی مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ انہیں قید کر دیا گیا اور بالآخر اسی سال ان کی موت واقع ہوئی، جس کے ساتھ ہی ان کی حکمرانی کا اختتام ہوا۔ دوستو، عثمان دوم کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال اور حکمرانی میں متوازن فیصلے نہ صرف سلطنت کے استحکام کو متاثر کرتے ہیں، بلکہ ایک حکمران کے مستقبل کو بھی فیصلہ کن بنا دیتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔